بالصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. جی خوش آمدید. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں جس طرح آپ ان کے ساتھ ساتھ رہیں. اور علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بات کر رہے تھے. جی شاہ صاحب فرمائیے. جی میں گزارش یہی کر رہا تھا سیدہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں بطور منقبت کے کہ آپ کے امتیازی اوصاف میں سے سب سے جس کو ہم کہیں کہ تفوق درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے میں جس طرح کہ ابھی آپ کے فورم پہ ذکر کر دیا کہ سبقت آپ نے فرمائی. اور اس میں دیکھیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قبول کرنے پر جہاں نقلی دلائل موجود ہیں وہاں عقل کا کتنا خوبصورت امتزاج بھی ہے کہ بیوی شوہر سے مطمئن ہو جائے. یہ بہت بڑی کرامت ہے. اور ایسا کہ الفت و محبت اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن وہ کبھی کبھی کہہ دیتی نہیں جھوٹ نہیں بولو آپ اب ایسی بات نہ کرو. تو یہ تکلفات بیوی میں جاری ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت جس طرح کہ بھی علامہ صاحب نے ذکر کیا کہ 25 سال کا عرصہ ہوا اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آپ آ رہی ہیں کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا لیکن نبوت کی وہ صامت تحریک جاری ہے اور امین و صادق کے ڈنکے بجے جا رہے ہیں. اور آپ کی فراست عالیہ یہ کہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یقیناً یہ اوصاف نبی میں ہی ہو سکتے ہیں کسی اور میں نہیں ہو سکتے. جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹتے ہیں جس طرح بخاری کتاب الوحی کے اندر ہے تو اپنے دل کا خاص راز انہی کو بتاتے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ خاص خالصتاً غیب ہے. اور غیب کا ادراک یہ غیب کو تسلیم کرنے والا عقل کو دخل کرنے والا شخص کبھی یہاں پر شہدائی نہیں ہو سکتا. بے شک. بلکہ قلب کی عطا گہرائیوں سے اس کو قبول کرنے والا شخص ما وراء نظر کی چیزوں کو قبول کرتا ہے. تو سیدہ کا ایمان جو تھا اللہ اکبر اور آپ کا اخلاص یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقل وحی کی بنا پر کہ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا اس کا جب اظہار فرمایا تو سیدہ نے کسی اور چیز کی بجائے فوراً حضور علیہ السلام کی 25 سالہ زندگی جو آپ نے سابقہ یا اس کے پہلے جو تھی اس کا مشاہدہ جو کیا تھا فوراً وہ بنیادی خطبہ جو منصب نبوت اور کرامت نبوت اور اعزاز نبوت اور خدمت نبوت پر جو پیش کی اور مزاج نبوت پر پیش کی فرمایا نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. سچ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضائع فرمائے. آپ کے اخلاق عالیہ یہ ہیں کہ آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں. جو کسی کو نہ پوچھے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. جو اپنا بوجھ نہ اٹھا سکے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اور جو حق پر ڈٹ جائے اور حق کی بات کرے تو آپ تند و تیز ہواؤں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اس کا ساتھ دے کر اس کی پشپنائی کرتے ہیں اور اس کا رول خود پلے کرتے ہیں اور خود صف اول میں آ کر اس کی بات کو ذکر کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف نبویہ ہیں جو حضرت میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خاموشی سے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا. نہ حضور نے ابھی تک اعلان کیا نہ سیدہ نے ابھی تک اعلان کیا. جب حضور نے اعلان کیا تو آپ کی نبوت پر آپ نے دلیل بھی پڑھ دی کہ یہ جو اوصاف ہیں یہ آپ کے اندر موجود ہیں. تو لہذا سیدہ کے سب سے بڑا وصف آپ کا ایمان کا صدق ہے مضبوطی ہے تیقن ہے. ایک بات اور آخری بات میں یہاں پر اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کے لیے کہ سیدہ بیٹیوں کے لیے اور ماؤں کے لیے پیغام دے رہی ہیں کہ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہیں. بے شک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ پر اعتقاد آپ کی اداؤں کو قبول کرنا آپ کی اتباع کرنا یہ ایمان کا سب سے اولین درجہ ہے. سیدہ نے اپنی زندگی نسوانی زندگی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارے. وہ جذبات وہ خیالات تمام آپ کے اندر فطرتاً موجود تھے لیکن اتباع رسول اطاعت رسول کا وہ غلبہ تھا کہ قیامت تک کے سر تک مسلمان کی بیٹی کو آپ نے درس دے دیا ہے کہ عفت و پارسائی دنیا و آخرت کی کامیابی اور اطمینان اور اقرار اگر چاہتے ہو اور ہر قسم کی وحشت و نحوست سے بچنا چاہتے ہو تو اتباع رسول اطاعت رسول محبت رسول اور اکرام رسول کو لازم کرو. ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. جی آپ کی بات سن کے معلومات نہیں ہماری بہنوں کا تو کیا ہمارا ایمان بن گیا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. وسیم بھائی کچھ ہمارے آڈینس کی جانب جائیں آڈینس کی طرف جائیں. کچھ ان کے وقت ذرا کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. میں یہاں آپ سے آغاز کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ایک شہر میں رہتے ہیں تو مدینے میں ہم اکثر جاتے ہیں تو 4-5 دن کا اسٹے ہوتا ہے تو کیا ہم جتنے دوران وہاں پہ رہیں گے تو کیا قضا نمازیں ہمیں ادا کرنی پڑیں گی یا ہم پوری نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک
مفتی اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سعودی عربیہ میں یا کسی بھی جگہ پر جب آدمی مقیم ہو یعنی وہاں پر رہائش پذیر ہو اور اس کے بعد پھر وہ دوسری جگہ پر سفر کرے اور جس شہر میں آدمی کا قیام ہو یا جس جگہ پر قیام ہو تو وہاں سے اگر وہ 98 کلومیٹر، یہ کم سے کم 98 کلومیٹر، پھر اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، وہاں پر جب آدمی سفر کر کے جائے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں آدمی وہاں پر مرد ہو یا عورت قصر نماز ادا کریں گے. اب آپ مثلا مکہ مکرمہ یا کسی اور شہر کے رہائشی ہیں اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو 98 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر واقع ہے اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں قصر نماز ادا کریں گے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا ہے تو پوری نماز ادا کی جائے گی. جی ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پر جس عمر میں نماز فرض ہوتی ہے جی اس عمر سے لے کے اس عمر تک ہماری اکثر نمازیں قضا ہو چکی ہیں. ٹھیک. جو اب نمازیں چل رہی ہیں 5 وقتہ، جی اگر ہم ان کو پورا کرتے کرتے اور جو پچھلی قضا نمازیں ہیں ان کو پورا کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے، کس وقت اگر ہماری فجر کی نماز قضا ہے تو فجر کے وقت ادا کر سکتے ہیں یا ظہر کی نماز فجر کے وقت؟ جی ٹھیک. جو نماز سے متعلق سوال کیا گیا ہے اس میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جتنی بھی نماز انسان کی قضا ہوئی ہے وہ تعداد جس کے بارے میں یقین ہے کہ اتنی میری قضا ہوئی تھی ان کا انجام دینا ضروری ہے. ٹھیک. اور اس میں کوئی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں کہ مثلا پہلے فجر ادا ہو پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء، بلکہ اگر ترتیب کے بغیر بھی مثلا میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک ساتھ ساری فجر کی نماز پہلے انجام دے دوں تاکہ اس کی قضا نمٹ جائے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ساری فجر پہلے ہو جائے پھر ظہر پہلے بعد میں ہو جائے پھر عصر بعد میں ہو جائے، اور یہ ترتیب بھی صحیح ہے کہ فجر پڑھیں پھر ظہر پڑھیں پھر عصر پڑھیں پھر مغرب پھر عشاء. لیکن جو یقینی تعداد ہے جن کے بارے میں پتہ ہے کہ اتنی تو 100% میری قضا ہوئی ہوگی ان کا پڑھنا واجب ہے، اور باقی وہ تعداد جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ شاید یہ قضا تھی یا نہیں تھی تو ان کو بھی اگر احتیاطاً پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھ لینا اوپر چاہیے. ہی پڑھ لیں، تھوڑا بہتر ہے پڑھ لینا چاہیے، لیکن واجب مقدار اتنا ہے جتنی یقینی ہے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر غصے میں قسم کھا لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ غصے میں قسم کھا لے. حضرت دیکھیے غصے میں قسم کھانے کا کفارہ نہیں ہے، قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے. اچھا تو جی ہاں، یعنی غصے میں قسم کھائی جا سکتی ہے. دیکھیں قسم تو ایک آپ کے لیے مباح امر ہے کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنے معاملات کو موقت کرنے کے لیے تو ضرور کہہ سکتے ہیں جو حق بجانب اگر ہیں. کثرت قسم کو پسند نہیں کیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کا ثبوت بیان جواز کے حوالے سے موجود ہے، اور قسم ہمیشہ جو ہے کہ وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہماری کتابوں میں ضرور لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے بارے میں، تو یقیناً قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے. تو صفت الہیہ ہونے کی بنا پر اور وہ صفات جو 8 صفات کمالیہ ہے اس میں سے صفت کلام ہونے کی بنا پر اس اعتبار سے اس کی بھی قسم ہوگی. اور اگر قسم ٹوٹ گئی ہے یا توڑ دی ہے تو اس میں یاد رکھیں جب ماں باپ بہن بھائی ان سے قسم کوئی کھائیں کسی اچھے کام پر تو اس کو توڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ گھر میں پھر نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے، اور اس کا پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے 10 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلا دیا. 10 مسکین. اچھا اس میں اگر ایک اجازت ہو شجاع بھائی سے میں ایک بات پوچھنے ہو گئے ضمن نہیں کہ اکثر جذبات میں یہ بڑا رائج ہے، انسان اپنے کسی اہل خانہ میں سے میں اس کی قسم ہے اب تو میں آج کے بعد اس سے نہیں ملوں گا، اس کی شکل بھی نہیں جذبات میں کہتے، پھر اب ظاہر ہے وہ بات تو جذباتی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، پھر کیا اس صورت میں؟ بہت سے غلط کام جذبات میں ہی ہوتے ہیں، اس لیے پہلا مسئلہ یہ کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. صحیح. اور روزے کا حاصل یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کا شک کی شکل نہیں دیکھوں گا، میرے باپ کی قسم جو میں نے اس کی کبھی شکل دیکھی، میری ماں کی قسم، یہ قطع تعلقی حرام ہے. قطع تعلقی کرنا حرام عمل ہے، اور حرام عمل کی قسم کھانا ظاہری بات ایک ناجائز عمل ہے. اور اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بات صحیح ہو اور بہرحال دوسرے اطمینان نہیں پاتے تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو قسم کھائی جا سکتی. اور اسی طرح کوئی بندہ آپ سے کہے کہ یار یہ کام کر دو، اس کی قسم ہے تمہیں فلاں، قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی، جسے علامہ صاحب نے وضاحت فرما دی، اور جامع تمیز میں ذکر آیا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک کے درجے میں چلے جاتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے. حضرت یہ ایک سوال ہے، اس کو ذرا کلیئر کر دیں. یہ ہے تو ذرا سا اس میں تھوڑا مزاح کا عنصر ہے، لیکن یہ ہے بڑا ایک عجیب سا سوال کہ اگر بیوی سے کوئی بات چھپانی ہو
ہیں تو اس کو اگر وہ کہے کھائیں قسم تو کہہ دیں مجھے تیرے سر کی قسم یہ ایسے ہی ہے، اور قسم ہو جھوٹی، اس کی اجازت ہے حضرت؟ اور اس صورت میں بیوی کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں. یہ تو راز خود واضح ہو گیا تھا، اگر واضح نہیں ہوتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. خیر کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح کہ ابھی ذکر کیا کہ صلح رحمی جو ہے یہ ضروری ہے، قطع حرام ہے. اب اس میں آپ نے ایک اچھا ہیلا ذکر کر دیا ہے کہ تیرے سر کی قسم، تو شرعی وہ قسم ہے ہی نہیں. لیکن آپ اگر اس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹی قسم، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر سد فتنہ کے لیے کہ اس کے بعد یہ تو پھر جان ہی نہیں چھوڑے گی. ٹھیک، میں وہی سچویشن بتا رہا ہوں. سد فتنہ کے لیے، اور اس سے جناب جو ہے کہ بہت بڑی خرابی لازم آئے گی. بتا تمہاری ماں نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا؟ بالکل حضرت. تمہاری بہن جو میری ننند ہے انہوں نے کہا تھا نہیں کہا تھا، جٹھانی نے کہا تھا کہ نہیں کہا؟ بالکل. تو ساری قسمیں جو اسی کے گرد گھومتی ہے، دین سے دور. بالکل. تو اس اعتبار سے جو ہے کہ وہ سد فتنہ کے حوالے سے اگر یہ قول کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مباح ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے آج سے 10-15 سال پہلے کسی سے قرض لیا ہو اور جس سے قرض لیا ہو اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ وہ قرض آج کے دن میں کتنا ہوگا؟ آج کے دن میں مالیت کے اعتبار سے یعنی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ جس کا بھی وہ قرض تھا، اگر اس شخص کے بارے میں کچھ علم ہو، اس کے گھر والوں کے بارے میں، تو اس چیز کو تو بہرحال پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی وراثت کا حصہ بنے گی تو وہ تقسیم ہوگی اس کے ورثاء کے اندر. اچھا، اور لیکن اگر کسی کے اس شخص کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بالکل لاپتہ ہو گیا معاملہ یا لا علم ہو گیا وہ، یا بندہ کہیں چلا گیا تھا، کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اس نے کوشش بھی کر لی ہر اعتبار سے، کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی طرف سے اس رقم کو صدقہ کر دیا جائے، اس کا ثواب اس کو پہنچا دیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے یعنی جس نے لیا تھا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اپنی طرف سے کم از کم اس کو بہرحال ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے اس شخص تک پہنچے، اس کے گھر والوں تک پہنچے، یا پھر نامعلوم ہونے کی صورت میں صدقہ ہو. اچھا، باقی جو رقم تھی اگر وہ پیسوں کی شکل میں تھی تو اسی صورت اتنے تھے وہ اتنے ہی رہیں گے، اس میں کوئی اضافے کی بات نہیں ہے. سونے کی شکل میں تھی تو جتنا سونا تھا وہ بھی اتنا ہی رہے گا، اس میں مالیت کے اضافے کمی سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اچھا شجاع بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو پازیٹیو رول پلے کیا، تو اس کی ہم بات تو کر رہے تھے. آج کی عورت بھی اپنے شوہر کی زندگی میں یہ رول پلے کر سکتی ہے؟ وقت کیونکہ کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل پلے کر سکتی ہے اور اسے کرنا چاہیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد فرما کر رو رہے تھے اور بہت تذکرہ فرما رہے تھے. تو سوال اٹھا کہ آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے، تو فرمایا کیوں نہ یاد کروں. جب لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو خدیجہ نے میری بات مانی، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، جب مجھے ضرورت تھی خدیجہ نے اپنے مال خرچ کیا، اور جب دین کے لیے محنت کا معاملہ تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. تو جب ایک خاتون بی بی خدیجہ جیسی رضی اللہ تعالی عنہا وہ اتنا سپورٹ کرتی ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ دیکھیے انسانیت کو کتنی رحمتیں ملی. آج کی مسلمان عورت بھی دین کی اس محنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں بہت بڑا پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہے. ایک عورت نے ہی عورتوں کو سمجھایا اپنے زیور کے مطالبوں میں کمی کرو، اپنے کپڑوں کے مطالبوں میں کمی کرو، اپنے گھر چھوڑنے کے مطالبوں میں کچھ کمی کر دو، تو تمہارے شوہر کو معاشی اعتبار سے جب سکون ملے گا تو جو وہ وقت لگائے گا دین کی خدمت کے لیے، کیونکہ باہر کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی، جتنا وہ باہر عمل کرے گا تم بیویوں کو، تم عورتوں کو گھر بیٹھے اس کا اجر و ثواب میسر آئے گا. شبیلہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کئی لفظوں کے ساتھ ہم تک پہنچی حدیث. فرماتے ہیں کہ افضل نساء الجنت اربعون، کہ جنت کی افضل ترین عورتیں 4 ہیں. فرمایا مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 4 خواتین جنہیں آئیڈیل بنایا گیا ہے تمام عورتوں کے لیے. دیکھیں ذرا ان کے کردار میں کہ جناب مریم وہ ہیں جن کا کوئی شوہر نہیں تھا، لہٰذا وہ خواتین جو اب تک کنواری ہیں یا شوہر تھا اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، وہ اب بغیر شوہر کے ہیں، ان کے لیے نمونہ عمل ہے جناب مریم کی زندگی. اور وہ خاتون کہ جن کا شوہر ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو برا سمجھتی ہیں، بدتر سمجھتی ہیں، تو ان کے لیے میں مثال عرض کروں
کہ فرعون سے بدتر تو کوئی شوہر نہیں ہوگا. حضرت جناب آسیہ کا شوہر فرعون ہے اور انہیں نمونہ عمل قرار دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا شوہر بد اخلاق ہے تو اس کے لیے سیرت ہے جناب آسیہ کی, اور اگر کسی کا شوہر خوش اخلاق ہے, صاحب کردار ہے, اور اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اپنے مال کو قربان کرے جس طریقے سے خدیجہ طاہرہ نے قربان کیا. اور اگر اس کی زندگی بظاہر غربت کے عالم میں گزر رہی ہے اور شوہر بھی با اخلاق ہے تو اس کے لیے نمونہ عمل ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بہت 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 آپ چاروں حضرات کو جزائے خیر دے. ابھی انشاءاللہ ہماری یہی گفتگو سحری کے دوران بھی دسترخوان پر رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ریسیپی چاہے جو بھی ہو, سب سے ضروری ہے چمچ. کتنے چمچ نمک, چینی, ہلدی, مرچ, اگر پتا ہے تو ہو گیا کام. پر اس کام کا کیا, اس کے لیے بھی